اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ اور مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعرض کرنے کی صورت میں مطالبہ مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبرائیل علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ اور رفع، اور اس سے مخصوص قائد، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم فرمائے، ہم مسلمان مومن مرد عورتوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی طرح نماز پڑھیں جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے، کیونکہ اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، کہ بے شک نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے جڑے رہنے، اس کے احکام، صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔